السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اردو کریٹر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دیکھیں دوستو سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اردو زبان کی دوسری کتاب، صفحہ نمبر 49، سبق نمبر 38، اور یہ حکایت ہے، یہ لقمان حکیم کی ایک حکایت ہے، ایک کہانی ہے، ایک واقعہ ہے۔ دیکھیں اس واقعے میں کیا حکیم لقمان کے ساتھ کیا بات پیش آئی۔ حکایت، یہ ہا کے نیچے زیر پڑھیں گے، اور ہے یہ اردو میں ہے پڑھا جاتا ہے تو اس کے نیچے زیر پڑھا جائے گا۔ حکایت کیا پڑھیں گے؟ حکایت۔ ایک بار لقمان حکیم کو زمانے کی گردش، یہ ہے گردش نے کسی کسان کا غلام بنا دیا، جو سخت جاہل اور نہایت غافل تھا۔ یہ جاہل اور غافل، سخت جاہل اور نہایت غافل آدمی تھا۔ حکیم نے آقا کو نصیحت نون صاد یا ہے تے نصیحت کرنی چاہی، مگر سوچا کہ یوں زبانی باتوں سے اس کے مردہ دل پر کچھ اثر ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، اس لیے مناسب کیا پڑھیں گے اس کو؟ اس لیے مناسب موقع کا منتظر رہا۔ ایک روز آقا نے یہ حکم دیا کہ جاؤ کھیت میں گیہوں بو دو۔ حکیم نے فوراً جو لے کر بکھیر دیے، مگر مالک اس وقت دیکھنے کو نکلا جب کھیتی تیاری کے قریب پہنچ گئی تھی۔ نون کاف لام نکلا جب کھیتی تیاری کے قریب پہنچ گئی تھی۔ اس نے اپنے حکم کے برخلاف گیہوں کے بجائے جو اگے ہوئے پائے، گیہوں کے بجائے جو اگے ہوئے پائے تو نہایت غضبناک ہو کر غلام سے پوچھا کیا میں نے تجھ سے گیہوں بونے کی فرمائش نہیں کی تھی؟ یہ فرمائش نہیں کی تھی۔ حکیم نے جواب دیا، حضور بے شک میں نے آپ کے حکم کے خلاف جو بو دیے، لیکن مجھ کو امید یہی ہے کہ غلہ اٹھانے کے وقت ہم یہاں سے گیہوں سمیٹ کر لے جائیں گے۔ اس جواب نے کسان کے غصے کو اور بھی زیادہ بھڑکا دیا۔ وہ غضبناک ہو کر بولا، کیا الٹی سمجھ کا آدمی ہے؟ بھلا یہ کب ممکن ہے کہ بوئیں جو اور کاٹے گیہوں؟ اب حکیم کے نزدیک نصیحت کا مناسب موقع آ گیا تھا۔ اس نے نہایت نرمی سے کہا، حضرت یہ بات تو میں نے آپ ہی کے طور طریق سے سیکھی ہے، کیونکہ میں ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ آپ گناہ اور بدی میں مصروف رہتے ہیں۔
میں ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ آپ گناہ اور بدی میں مصروف رہتے ہیں، لیکن پھر بھی خدا سے جزائے خیر کے امیدوار ہیں امیدوار ہیں۔ نتیجہ کیوں کر اچھا ہو نہ ہو جب تک عمل اچھا، نتیجہ کیوں کر اچھا ہو نہ ہو جب تک عمل اچھا، نہیں بویا ہے تخم اچھا تو کب پاؤ گے پھل اچھا، نہیں بویا ہے تخم اچھا تو کب پاؤ گے پھل اچھا، کرو مت آج کل حضرت برائی کو ابھی چھوڑو، کرو مت آج کل حضرت برائی کو ابھی چھوڑو، نہیں جو کام اچھا وہ نہ آج اچھا نہ کل اچھا، نہیں جو کام اچھا وہ نہ آج اچھا نہ کل اچھا، برے کرتب بھی کرنے اور توقع نیک نامی کی، برے کرتب بھی کرنے اور توقع نیک نامی کی، داغ اچھا سنوارو تم نہیں ہے یہ خلیل اچھا، داغ اچھا سنوارو تم نہیں ہے یہ خلیل اچھا، دماغ اچھا سنوارو تم نہیں ہے یہ خلیل اچھا، جو ہو جائے خطا کوئی کہ آخر آدمی ہو تم، جو ہو جائے خطا کوئی کہ آخر آدمی ہو تم، تو جتنا جلد ممکن ہو کرو اس کا بدل اچھا، تو جتنا جلد ممکن ہو کرو اس کا بدل اچھا۔ یاد کرو ہجی اور معنی، یہ کچھ لفظ ہیں، ان کے معنی ہم آپ کو بتلاتے ہیں اور ان لفظوں کے معنی آپ کو یاد رکھنے ہیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں کوئی دقت پریشانی نہ ہو۔ دیکھیے کس لفظ کے کیا معنی ہیں۔ جزا کا معنی اچھا بدلہ، جزا کیا معنی اچھا بدلہ۔ غضبناک غصہ والا، غضبناک کیا معنی غصہ والا۔ خیر بھلائی اچھائی، منتظر انتظار کرنے والا، توقع امید۔ تو دوستو یہ سبق ہمارے یہاں تک ہوا ہے، اس سبق کو آپ بہت دھیان سے سمجھ کر سنیں اور اس میں زندگی کے متعلق ایک بہت اچھی حکایت ہے اور بہت اچھی بات ہے حکیم لقمان کی۔ اگر اس بات کو اپنے ذہن میں یاد رکھو گے تو پھر آپ دھوکہ نہیں کھاؤ گے۔ اس لیے دوستو ہمارے اس ویڈیو کو آگے تک بھی شیئر کریں تاکہ اور حضرات بھی ہمارے اس اردو چینل پر اردو سیکھ سکیں۔ دوستو پھر ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔